الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کے ٹاپک ہے چائلڈ اسپریچول ابیوز. اور جب ہم اسپریچول ابیوز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ اس سیریز کا ایک حصہ ہے جس میں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ہونے والے ظلم کے متعلق بات کرنی ہے. اور ہم نے سب سے پہلے بچوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے متعلق بات اس لیے شروع کی کیونکہ بچے معاشرے کا سب سے کمزور حصہ ہیں. ان کے لیے بولنے والے، ان کے لیے کام کرنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ کم ہیں بلکہ ان کی اپنی آواز بھی بہت کمزور ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں بچوں کے بارے میں جاننی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، پچھلی جنریشن جو ہے وہ ان چیزوں سے گزری ہے اور ہم سب نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اسپریچول ابیوز کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور دیکھی ہے، ہلکی یا گہری. تو ہمیں ایک چیز سوچنی ہے کہ کیا یہ سلسلہ اب نسل در نسل چلتا رہے یا اب وقت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں، شعور بیدار کریں اور وکٹم کی بجائے ایک واریر بن کر اس لعنت کا مقابلہ کریں اور جس جہالت کے جس اندھیرے میں ہمارا معاشرہ پڑا ہے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے نور کی طرف لے کر آئیں. تو آج کی ٹاپک میں میری پوری کوشش یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ایسے اسپریچول ابیوز کے زخموں کا شکار ہوئے جن کے بارے میں نہ وہ بات کر سکے، نہ کبھی ان کا علاج کر سکے اور نہ ہی کبھی کسی کو بتا سکے، ہم ان کی ہیلپ کے لیے کچھ چیزیں کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسپریچول ابیوز ہے کیا اور یہ کسے کہتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن اور ٹائپس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابیوز یا بچوں کے اوپر ظلم اور اسپریچول ابیوز، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ابیوز کا مطلب ہے کوئی بھی ظلم جو کوئی ایک دوسرے کے اوپر کرے، اسے نقصان پہنچائے. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ عام طور پر ہلکی پھلکی بے عزتی یا بدتمیزی، اور اس کے علاوہ وہ توہین کی حد تک پہنچ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسمانی یا نفسیاتی تشدد جس سے انسان کو تکلیف ہو. اور یہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہاسپٹل میں یا پبلک پلیسز پر بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ عموماً ابیوز کرتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کے اور اپنے ایک رشتے کا فائدہ اٹھاتے ہیں جس میں استاد اور طالب علم کا رشتہ، والدین اور اولاد کا رشتہ، یا پھر مذہبی لیڈر اور اس کے مرید یا اس کے فالوورز کا رشتہ. تو پہلی بات یہ کہ اسپریچول ابیوز ہم اسے کب کہیں گے؟ کب ہماری روح پر زخم لگتے ہیں. ہر طرح کا ابیوز، چاہے وہ مینٹل ہو، ایموشنل ہو، فزیکل ہو، ہر طرح کا ابیوز اصل میں روح کو تکلیف پہنچاتا ہے. مثال کے طور پر چائلڈ ابیوز کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بچے کی کسی بھی طریقے سے وہ اس کی جو روح جو ابھی بن رہی ہے، جس کی گروتھ ہو رہی ہے، آپ اس کو نقصان پہنچائیں. اور اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ اسپریچول ابیوز اس وقت بنتا ہے جب کوئی بھی ابیوز بچے کے ساتھ ہو رہا ہو وہ اس کی روح کے اوپر زخم چھوڑتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ابیوز خاص طور پر اسپریچول ابیوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب وہ روحانی معاملات کے ذریعے جو ہے نقصان پہنچایا جائے اور کسی روحانی جگہ پر ہو جیسے مسجد یا پھر تعلیمی ادارہ یا دینی تعلیمی ادارہ، اور یا پھر یہ کہ ریلیجس پرسپیکٹو سے تکلیف پہنچائی جائے کسی کو اور ریلیجن کو استعمال کر کے یا پھر مذہبی ٹیکسٹ کو استعمال کر کے کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی تکلیف دہ بات کی جائے جو اس کے لیے نقصان کا یا تکلیف اور اہانت کا باعث بنے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، مسلمانوں کے اندر یہ بات بہت عام ہے کہ آیات یا احادیث کو استعمال کرنا یا اس میں تحریف کر کے یا غیر مستند روایات کے ذریعے بچوں یا خواتین کو ڈسکریج کرنا، ان کو ہیوملیٹ کرنا، ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ آپ دوسروں سے کم تر انسان ہیں. اسی طریقے سے تمسخر اڑانا،
کسی کو یہ کہہ کر کہ تمہاری تو آدھی عقل ہے یا تم ٹیڑھی پسلی ہو، بالکل اسی طریقے سے بچوں کے بارے میں یہ بات کرنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں بہت سارے بچے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی انسان کے فرقے، مسلک یا مذہب کا مذاق اڑائیں تو یہ بھی اسپریچول ابیوز میں شامل ہے، اور عموماً ایک فرقے یا ایک مسلک، ایک مذہب کے اسپریچول لیڈرز خود دوسرے مسلک کے لوگوں کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کو ہمیں سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے پہلے ہم نے کہا کہ کون ابیوز کر سکتا ہے، اور ہم نے ہلکا سا یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جن کا آپ سے اسپیشل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ابیوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں۔ اس ظلم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا آپ پر کوئی بھی اختیار ہو، کیونکہ ابیوز زیادہ تر ایک طاقتور انسان کی طرف سے ایک کمزور انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بچوں میں جو اڈلٹ ہوتے ہیں، وہ یا اپنے سے چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں۔ اس میں والدین سے ہمارا بڑا قیمتی اور مقدس رشتہ ہے، لیکن بعض اوقات والدین کی طرف سے بھی بچے ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ بعض مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے وہ مامتا فراہم نہیں کر سکتی جو ماں کے رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جس کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں آرٹ اور لٹریچر میں ملتا ہے، تو ایسے بچے ضرور پوچھتے ہیں کہ ان کے حصے میں وہ مامتا کیوں نہیں آئی، ان کے حصے میں وہ توجہ کیوں نہیں آئی۔ تو ایسی ماں جو ماں موجود تو ہو لیکن وہ اپنے رول سے بالکل غائب ہو، یا پھر وہ موجود تو ہو لیکن وہ جذباتی طور پر موجود نہ ہو، جیسے وہ مائیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت کولڈ ہو جاتی ہیں اور ان کو کسی بھی طریقے سے ایموشنلی کیئر نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے کچھ مائیں فزیکلی اپنے بچوں کو نگلیکٹ کرتی ہیں۔ ساتھ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں بہت زیادہ تنقید کرنے والی، بہت زیادہ منفی سوچ رکھنے والی، یا پھر بہت تشدد کرنے والے کردار میں سامنے آئے۔ اس کو مدر وونڈ کہتے ہیں۔ جو بچے اس طریقے سے پیدا ہونے کے بعد اس طرح پلتے بڑھتے ہیں، وہ زندگی میں آگے گزر تو جاتے ہیں، وہ اس مشکل سچویشن سے گزر کر سروائیو کر جاتے ہیں، جینا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ہمیشہ ایک زخم باقی رہتا ہے جسے کہتے ہیں مامتا کا زخم، جس میں ان کو ہمیشہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ بچے اپنے والد کی طرف سے اسی قسم کا بیہیویئر دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو والد ان کی ضروریات پوری نہ کرے، یا ان کی جذباتی، ذہنی اور جسمانی ضروریات پوری کرتے ہوئے وہ بالکل ان کے ساتھ کولڈ ہو، اور یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تنقید، بہت زیادہ نیگیٹو رویہ اپنائے، ان کے اوپر ہمیشہ شک کرے اور کبھی بھی ان کو محبت نہ دے۔ اس کو آپ فادر وونڈ کہتے ہیں، یعنی باپتا کا زخم، جس میں انسان ہمیشہ یہ محسوس کرتا رہتا ہے کہ اس کے اپنے والد کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ اور جب بھی کبھی ایک ہیپی فیملی کا ذکر ہوتا ہے، لوگ اپنے والدین کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بچے اپنے اندر اس زخم کو محسوس کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو یہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سبلنگز، ہمارے بڑے یا چھوٹے بہن بھائی یہ کر سکتے ہیں، اور عموماً ہم نے ایک بڑی مشہور بات سنی ہے کہ والدین اور بہن بھائی کیسے ابیوز کرتے ہیں، کہ ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، باپ کہتا ہے کہ اگر تم حلال کے نہیں ہو، اگر تم یہ نہیں کرتے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے جو ہیں، مجھے جس نے یہ شکایت کی تھی کہ میرے فادر مجھے ایسے کہتے ہیں ہر بات پہ کہ تم حلال کے نہیں ہو، تو میں نے کہا کہ کسی کو حرام کا بچہ کہنا یہ تو گالی ہے، تو ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں کہ ایک بچے کی کیا زندگی ہے کہ وہ ساری عمر خود کو اپنے فادر کا جائز بچہ ثابت کرنے کی سٹرگل میں گزار رہا ہے، کہ ہر بات پہ اس کا چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد ہی نہیں ہے اپنے باپ کی۔ اور اسی طرح ماں کا یہ کہنا کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایسی دھمکی دینے سے آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی والدہ کی ناراضگی کو یا تو بہت زیادہ سنجیدہ لے لیتے ہیں، یا پھر اور بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ بہت باغی ہو جاتے ہیں اور وہ ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈھٹائی کی اس پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ تو خوش نہیں ہوں گی تو ان کو خوش کرنا چھوڑ دو۔ سبلنگز کی طرف سے سب سے زیادہ کامن فریز جو پاکستانی بچوں کو سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جب یہ فریز بتائی، اور میں نے اسٹوڈنٹس کے گروپ کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس نے یہ فریز اپنے بہن بھائیوں سے کہی، تو کچھ بچوں نے ہاتھ اٹھائے،
میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے ہاتھ اٹھائے، تقریباً 10-12 لوگ تھے جو 60 کی کلاس میں، جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ تم نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں یا مڈل چائلڈ ہیں؟ تو یہ زیادہ تر لوگ ان میں سے بڑے بہن بھائی تھے، سب سے بڑے یا دوسرے نمبر پہ، اور یہ مڈل چائلڈ نہیں تھے اور چھوٹے بچے نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فریز جو بچے سنتے ہیں وہ زیادہ مڈل چائلڈ اور چھوٹے بچے سنتے ہیں. اب جب میں نے باقی بچوں سے پوچھا کہ کس نے یہ فریز اپنے بڑے بہن بھائیوں سے سنی ہے، تو بہت زیادہ ہاتھ کھڑے ہوئے، تقریباً 30-40 کے قریب 60 کی کلاس میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ بات سنی. تو میں نے ان جنہوں نے بڑوں نے کہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ فریز کیوں کہی تھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مذاق کر رہے تھے، دیٹ واز فن، انجوائمنٹ. تو جب میں نے چھوٹوں سے پوچھا، میں نے کہا ہاؤ ڈڈ یو فیل، جب تمہیں بڑوں نے یہ کہا تمہیں کیسا فیل ہوا تھا؟ اب مجھے بتانا شروع کرو. اور میں بڑوں سے کہا آپ سنیں. تو جو لڑکیوں نے بتانا شروع کیا، ان میں سے کچھ لڑکیاں ایموشنل ہو گئیں اور رونے لگیں. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ دس از ناٹ مائی فیملی. اس فریز کا اتنا اثر ہے کہ 18-19 سال کی عمر میں بھی ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ ہاں ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید میں نہیں ہوں اس فیملی سے. اور کچھ نے کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہوا تھا اور ہم نے امی کو شکایت لگائی، یا پھر فادر نے انٹروین کیا اور پھر ان کو سمجھایا کہ ایسے مت کہو، اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے ہی بچے ہو. تو ہم کزنس، ہمارے بڑے کزنس ایسے کرتے ہیں، کبھی کبھی نانیاں دادیاں بھی مذاق اور انجوائمنٹ میں یہ کرتی ہیں. اب میں نے جو بڑے بچے تھے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اس بات پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اس سے پہلے فیل نہیں کیا تھا کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ صرف ناراض ہوئے تھے، چڑے تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے اندر اتنا دکھ ہوگا اس فریز کی وجہ سے. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بہن بھائی سے معذرت کر لینی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے، گھر جا کے ہم ان سے کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے اپنے موبائل نکالو اور ابھی میسج کرو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کہ میں نے وہ جو بات کہی تھی وہ میں نے صرف مذاق میں کہی تھی اور مجھے بہت شرمندگی ہے کہ میں نے تمہیں دکھ دیا تھا. تو کچھ بہن بھائیوں کے جواب اسی وقت موصول ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، پرانی بات ہے. کچھ نے کہا اوکے ٹھیک ہے، آئی ایکسیپٹیڈ یور سوری، اور اس طریقے سے وہ بات ختم ہو گئی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی تکلیف دہ جملہ کہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فن اور انجوائمنٹ ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کے لیے وہ برسوں یاد رہنے والا ایک زخم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے ڈفرینٹ فیملی ممبرز ہمارے ساتھ ابیوز کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نگلیکٹ اور ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز میں نانی دادی پھپھو نانا دادا چچا وغیرہ کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. اور اسپریچول ابیوز میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. جیسے اگر فیملی ممبرز آپ کے اسلامک اسٹڈیز میں مارکس دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اچھے مسلمان ہو، اسلامک اسٹڈیز میں اتنے کم مارکس لیے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے چیلنجز کیا ہیں، وہ اٹھ کر اس کی مسلمانی پہ اٹیک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آیا. ان کو نہیں پتا کہ یہ لرننگ ڈسیبلٹی ہے اس بچے میں، اور یہ ناظرہ نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ حفظ کر سکتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے بڑے فیملی ممبرز ارد گرد سے ہمارے اسلام پہ اس طریقے سے تیزی سے اٹیک کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اسپریچول ابیوز ہے. اب اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والے اسے دلچسپ نہ بنائیں، یا اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس کمزور یا بیکار ہو، تو اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور جب بھی سرکاری معاملات آ جاتے ہیں نا، جب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ترجمہ قرآن پورا اسکولوں میں لگا دیا ہے اور سرکار نیا اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس بنا رہی ہے، تو میں دل میں دعائیں مانگتی ہوں کہ یا اللہ بچوں کی خیر، یا اللہ اسلام کی خیر. کیونکہ آپ اتنے مشکل قسم کے سلیبس بچوں کو بناتے کر دیتے ہیں اور پھر وہ اسلامک اسٹڈیز میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. اس کی لینگویج وہ ہر چیز انگلش میں پڑھتے ہیں، لیکن اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے اردو بھی پڑھنی ہوتی ہے، اردو کی بھی اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، اور عربی بھی یاد کرنی ہوتی ہے آیتیں. تو وہ ڈبل اسٹرگل کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں. تو بچوں کو اس لیول پر سننا، ان کی بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہمارے فیملی ممبرز نگلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک کامن چیز بنتی جا رہی ہے. تو ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، کہ ہم نے کسی بچے کو غلط نہیں سمجھنا. اس موقع پہ میں ایک واقعہ ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں. ہمارے گھر میں ایک مرتبہ ایک خاتون ٹھہری تھی جو علاج کے سلسلے میں اسلام آباد آئی تھیں. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کافی عمر کی تھیں لیکن نماز نہیں پڑھتی تھیں. تو مجھے کافی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ اتنی بیمار ہیں، 70 سال سے اوپر عمر ہے، تو یہ نماز بھی نہیں پڑھ رہی، قرآن بھی نہیں پڑھ رہی. تو میں نے ان سے ایک بار کہا کہ یہ آپ کے لیے قرآن کا نسخہ میں لائی ہوں، آپ نے اگر پڑھنا ہو تو آپ یہ پاس رکھ لیں. تو میں نے ان کو مصحف دیا، انہوں نے اس کو لے کر رکھ لیا، اور مجھے
میرے بھائی بھی پاس بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگیں کہ میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، میں تو سر میں درد ہوتی ہے، میں نے تو کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، اور میں بہت پریشان ہو گئی۔ بعد میں جب بھائی وغیرہ اٹھ کر چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ مجھے میرے پیرنٹس نے جس قاری کے پاس ناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا وہ بہت بدتمیز آدمی تھا، وہ لڑکیوں کو غلط طرح سے چھوتا تھا، اور میں نے ان سب لڑکیوں کو کہا کہ تم کیسے یہ سب برداشت کری، اور میں اٹھ کر آ گئی۔ تو سب لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ وہی ایک تھا ہمارے پاس ٹیچر قرآن کا اس ایریا میں، اور سب نے یہ کہا کہ یہ قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہتی، تو میں نے کہا کہ ہاں میں نہیں پڑھنا چاہتی، اور اس کے بعد زندگی میں کبھی نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ وہ اسلامک اسٹڈیز کی کوئی ایجوکیشن لی، اور اب 70 سال کی عمر میں وہ ہمارے گھر میں تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرا سکتی ہوں۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ بڑی مشکل سے یاد کی، اور وہ کہتی تھیں کہ باقی میں نماز بسم اللہ کی پڑھ لوں گی، یعنی انہیں کوئی دعا نہیں آتی تھی، وہ نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے صرف بسم اللہ پڑھ لیتی تھی۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی ایج میں اگر آپ ریلیجس اسٹڈیز کے ساتھ ان کی نیگیٹو مینٹل ایسوسیشن ہو جائے گی، ان کا ایک ٹیچر برا ملا، آپ نے اس کے ٹیچر کو بدلا نہیں، آپ نے یہی دباؤ دیا کہ اسی ٹیچر سے پڑھنا ہے، تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لوگ اللہ کے دین کی طرف آنے کی بجائے لوگ اللہ کے دین کو سے چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فرائض سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسپریچول ابیوز سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اور اس سے فائٹ کرنا ہمارے معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے نام پر کسی سے غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آخری قسم کے لوگ جو اسپریچول ابیوز کرتے ہیں وہ ریلیجس لیڈرز ہو سکتے ہیں۔ ریلیجس لیڈرز کے اندر ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ریلیجن ایک بہت پاورفل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریلیجس لیڈرز کو ایک شہرت ملتی ہے، ان کا ایک وسیع حلقہ ہو جاتا ہے، ان کو پیسہ بھی ملتا ہے، ان کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے، اس لیے ریلیجس لیڈر ایک چھوٹی موٹی سلیبریٹی ہوتا ہے۔ اور جب آپ سلیبریٹی بنتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں خناس آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی آپ شہرت کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، کبھی آپ پیسے کے لیے کرپٹ ہو جاتے ہیں، اور کبھی مورل ڈکلائن آ جاتا ہے۔ تو یہ والی جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر پہنچنا بہت آسان ہے، لیکن یہاں کھڑے وہی رہتے ہیں جن کے کردار ہوں، جن کی انٹیگریٹی ہو، جو 40-50 سال تک اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کر سکتے ہوں اور برائیوں سے بچ سکتے ہو۔ تو بہت لوگ ریلیجس لیڈر کے مقام پہ آتے ہیں اور پھر وہاں سے پھسل جاتے ہیں اور اتنی نیچے جا گرتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ریلیجن بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو ہر وہ انسان جو ریلیجس لیڈر کی طرف سٹیپ اٹھا رہا ہے، جو اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک ایک قدم لوگوں کی نظر میں ہے۔ اور ہمارے سامنے ایسے بہت سے کیسز آ چکے ہیں جہاں پر لوگ ریلیجس لیڈرز تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرید یا فالوور خواتین کو یا بچوں کو مختلف طریقوں سے ابیوز کیا۔ اس میں سے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو استخارے کی دعا سکھانے کے بجائے کہیں کہ مجھے 5,000 دے دو، میں تمہارا استخارہ کروں گا۔ لوگ آن لائن استخارہ کر رہے ہیں، لوگ تعویذ بیچ رہے ہیں، لوگ شرٹس بیچ رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے ان کے خیال میں کچھ پڑھ کے پھونکا ہے۔ اسی طرح اسپریچول ہیلرز نکل کر آ رہے ہیں، اور اسپریچول ہیلرز آپ کو دعا سکھاتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھا دیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں دعا پڑھ کر دم کروں۔ گھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دم کرتے تھے، لیکن اسپریچول ہیلرز کیا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے اپنے سٹونز ہیں، ان کی بنائی ہوئی انگوٹھیاں ہیں اس سٹون کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایج کے حساب سے، آپ کی تاریخ پیدائش کے حساب سے میں آپ کو آپ کا لکی سٹون دوں گا، اس کے اوپر کچھ پڑھ کر دوں گا، اور آپ وہ اتنے ہزار میں خریدیں۔ تو چند 100 کا پتھر وہ ہزاروں میں بیچتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اسپریچول ہیلرز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ریلیجن اور سائنس کا ایک ملغوبہ بنا کر اس کو پیرا سائیکالوجی کہہ کر ایک فراڈ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بلاتے ہیں۔ خاص طور پر ان میں کرپشن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا ہمارے سامنے اعتراف کرو، تب ہم تمہیں پاک کریں گے۔ اور پھر جب لوگ ان کو اپنی چیزیں بتا دیتے ہیں، اپنے پاسٹ کے سیکرٹس بتا دیتے ہیں، تو یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو ایک بات پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں کسی بھی ریلیجس لیڈر کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ اپنے گناہ کی تفصیل مجھے بتائیں۔ ہمارے پاس جو لوگ اپنا سوال لے کر آتے ہیں اور وہ واضح لفظوں میں بتاتے ہیں کہ میں نے کیا، ہم انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ یہ مت کہیں کہ یہ میرا سوال ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ میرے ایک جاننے والوں کا سوال ہے۔ آپ کو صرف حکم سے مطلب ہونا چاہیے۔ آپ اسلام میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ ایک ریلیجس لیڈر یا راہب یا مولوی کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور وہ آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے۔
ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے گناہوں پہ عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے تو تم اس پردے کو مت پھاڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم سب کو اس نے کسی بھی انسان کا محتاج نہیں کیا اپنے تک پہنچنے کے لیے، اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا۔ ریلیجس لیڈرز ایک اور طریقے سے بھی اسپریچول ابیوز کرتے ہیں کہ سوال سے منع کرتے ہیں۔ پیرنٹس اور سبلنگس بھی بعض اوقات آپ کو ریلیجن کے متعلق سوال ہی نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ تم سوال مت پوچھو، بس اطاعت کرو۔ تو بچوں کی جو کرٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ہوتی ہے اس کو اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں کل کر دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن جگہ جگہ سوال پوچھتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور کافروں کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں بچوں کو یہ کہنے والے کہ تمہارا سوال ویلڈ نہیں ہے؟ اب اگلا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں بچے تو پھول جیسے ہوتے ہیں، کوئی کیوں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیوں لوگ ان کے ساتھ اسپریچول ابیوز کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لوگ اپنے بچوں کو خود کیوں ہرٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے نگلیکٹ اور چائلڈ ابیوز کی، وہ خود اپنے والدین کے نگلیکٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ بچپن میں چائلڈ ابیوز کسی بھی قسم کا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر انہوں نے خود مار کھا کھا کے حفظ کیا ہے تو وہ اب آگے بھی حفظ کرائیں گے تو مار پیٹ کر کرائیں گے اور نیگیٹو طریقے سے کرائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ان کو زبردستی پردہ کرایا گیا ہے، ان کو زبردستی اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم دلائی گئی ہے، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے۔ اس کی نسبت جن لوگوں نے اسلام کو خود پسند کر کے چوز کیا اور خود اس کو پڑھا، وہ زیادہ پلیزنٹ طریقے سے اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے صحابہ اور ہماری جنریشن میں، کہ جن پر اسلام تھوپا جائے ان کو پھر اسلام کی خوبیاں نظر نہیں آتی، وہ ہر وقت اپنے اندر ایک جنگ میں مصروف رہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے علاوہ سبسٹنس ایڈکشن، اگر کوئی ابیوزو ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی قسم کا نشہ کرتا ہے۔ اس میں نشہ کرنے والے پیرنٹس، نشہ کرنے والے ٹیچرز سب شامل ہیں، اور اسپریچول لیڈرز بھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو مزار ہیں بڑے بڑے اور اسپریچول ہیلنگ کے جو بڑے بڑے مرکز ہیں، وہاں پر آپ سب کو پتہ ہے کہ حشیش کی بوٹی جو ہے وہ پیس کر اس کا ڈرنک، اس کی اسمودی سب پی رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھانگ اب بڑے پیمانے پہ پاکستان میں کاشت بھی ہوگی۔ تو اس کو ہمیشہ سے ریلیجس لوگ استعمال کرتے رہے ہیں اپنے مریدوں کے لیے، اور پھر وہاں پر دھمال ڈالتے ہوئے وہ بالکل پاگلوں کی طرح دھمال ڈالتے ہیں، اپنی گردن اتنی زور زور سے گھما رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اس کے گہرے نشے میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ایشوز، اگر ماؤں کے اندر کوئی کمزوری ہے یا پھر کسی اور وجہ سے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے کیئر نہیں کر سکیں گی۔ بہت ساری مائیں جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتی ہیں، ان کے بچے سفر کرتے ہیں اسی طریقے سے، شیزوفرینیا فیملی میں ہو یا پھر اور دوسری مینٹل ڈس آرڈرز ہوں، تو اس کی وجہ سے سب کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ اگر بہت اچھا نہ ہو، جب آپ اپنے والدین سے اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوتا تو پھر آگے آپ کا اپنے بچوں سے ریلیشن شپ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو کیسے پالنا ہے یہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم انکانشیسلی یا غیر شعوری طور پر ہم اگلی جنریشن کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ماں اور باپ کے پاس جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ بچوں کی بچپن کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی بنیادی ضروریات کیا ہیں اور وہ اس کو کیسے کریں۔ اسی طریقے سے ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ والدین بننے کی سکلز ان کے پاس نہ ہو، والدین بن تو گئے لیکن مہارتیں انہوں نے نہیں سیکھی، ساتھ ساتھ کوئی اسکول کالج یونیورسٹی اچھے طریقے سے یہ سکلز سکھاتی بھی نہیں ہے، تو ابھی تک ہمارے سلیبس میں یہ چیز لیک کرتی ہے۔ لیک آف سپورٹ فرام فیملی ممبرز، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تو اچھے طریقے سے چیزیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو فیملی ممبرز، فرینڈز، نیبرز وغیرہ سے وہ سپورٹ نہیں مل سکی جو آپ کو چاہیے تھی، اور اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی۔ اس کے علاوہ کچھ والدین جو ہیں وہ نارمل بچوں کو تو بہت اچھے طریقے سے پال لیتے ہیں، لیکن اس بچے کو جس میں انٹلیکچوئل یا فزیکل کوئی پرابلمز ہوں یا ڈسیبلٹیز ہوں یا وہ اسپیشلی ایبل چائلڈ ہو، اس کے ساتھ وہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، یا پھر اس کی کیئر کرتے کرتے وہ باقی بچوں کی کیئر میں بھی جو ہے وہ غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی کا کوئی اپنا سٹریس یا کرائسس، جو کسی بھی قسم کا بحران جو پیدا ہوا ہو، بعض اوقات گھریلو تشدد کی وجہ سے، اگر گھر میں کوئی ایک ابیوزو شخص ہے
اور وہ سب کو مار پیٹ اس نے کی ہے، تو بچے جو بڑے ہوں گے ان کی زندگی میں ایک کرائسس ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات والدین کی طلاق یا پھر کوئی بھی اس طرح کا واقعہ جس کی وجہ سے قریبی رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں، علیحدگی ہو جائے اور خلا وغیرہ کے واقعات، ان سب واقعات کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے اور پھر وہ چائلڈ ابیوز کا بھی شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پرسنل مینٹل ہیلتھ ایشوز، جیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا اپنا کانفیڈنس لیول نہ ہو اور ان کو لگتا ہو کہ وہ مکمل نہیں ہے ایک فیملی کے طور پر، اور ان کو اپنے اوپر شرم آتی ہو شاید اپنی فائنینشیل سچویشن پہ کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے نہیں پال سکے جیسے پالنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے ابیوزر آپ کو اصل میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو قابو کر لے. اس کے علاوہ وہ فائنینشیل گینز حاصل کرنا چاہتا ہے. اسپریچول لیڈرز جب آپ کو کہتے ہیں کہ استخارہ میں کر کے دوں گا تو مجھے فیس دے دو، تو وہ اپنا پیسہ بنانے کے لیے ایک چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ اور دوسرے فائدے بھی آپ سے اٹھاتے ہیں، جیسے کہ بعض اوقات سیکشول ابیوز کر کے وہ جو ہے اپنے مریدوں کو خاموش بھی رکھتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں. اور یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سماج میں کوئی بھی جن سے رشتہ داری کرنا پسند نہیں کرتا، تو یہ پیر یا بابے بن جاتے ہیں اور جا کر چھوٹی بچیوں کو دم کرنے کے بہانے مولیسٹ کرتے ہیں. اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اسپریچول لیڈرز کی بات آتی ہے، ہم اپنے پیرنٹس کی جب بات آتی ہے تو چائلڈ سیکشول ابیوز ہو یا چائلڈ ابیوز ہو، فزیکل ایموشنل ابیوز ہو، ہم پیرنٹس کے بارے میں اس طرح کھل کے بات نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی مولوی کی بات آتی ہے یا چرچ کے لیڈرز کی بات آتی ہے تو ہم کھل کر کہتے ہیں پوپ ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے، اور بیلنس یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے اسپریچول لیڈرز بھی ہیں اور ہمارے پاس اسپریچول ابیوزرز بھی ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی لوگوں میں. اچھے اسپریچول لیڈرز کا ذکر قرآن میں ہے، جو آپ کے روحانی رہنما ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہیں، جو آپ کو علم سکھاتے ہیں. ان کے بارے میں آیات میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. تو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے بندوں میں سے وہ جن کے پاس علم ہے وہی اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرتے ہیں جس طرح ڈرنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور، بہت غفور، مغفرت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یتلون کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، اور یہ ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے آخرت میں جو کبھی بھی نقصان میں نہیں جانے والی، جو تباہ نہیں ہونے والی. اب ان کے جو کیریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ. سب سے پہلی چیز ہمیں جینوئن اسکالرس کی پہچان کب ہوگی؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈر ان کی شخصیت میں واضح نظر آئے گا. وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہوں گے، وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کا ہی فائدہ اٹھائیں گے. دوسری بات، وہ کتاب کی تلاوت کریں گے. وہ معاشرے میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی کتاب سب سے صحیح ٹائم پہ یاد آئے گی کہ فلاں آیت جو ہے وہ اس سچویشن سے متعلق ہے. اور پھر وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، کھلے بھی اور چھپے بھی، یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور الگ میں بھی. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت عظیم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بدلہ پورا دے گا آخرت میں، اور اپنے فضل سے مزید بھی دے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اسپریچول لیڈرز کے بارے میں ایک اور فیکٹ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ولی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل فلالیس ہوں گے یا معصوم عن الخطا ہوں گے. معصوم عن الخطا انبیاء ہوتے ہیں صرف. اسپریچول لیڈرز غلطیاں کر سکتے ہیں، ان سے 19-20 تو ہوگا، لیکن یہ بڑی غلطیاں نہیں کریں گے، یہ حرام نہیں اپنائیں گے حلال کو چھوڑ کر. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ہر اسپریچول لیڈر کے پیچھے ایک میگنیفائنگ گلاس لے کے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی غلطیوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے اندر جو بشری غلطیاں ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں کی بیوی بیوٹی پارلر گئی، تو بھئی اب وہ خود تو نہیں، مولانا صاحب خود تو نہیں اسراف کرتے، لیکن ان کی بیوی کو ابھی دینی تربیت کی ضرورت ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت کر رہے ہیں.
تو ہمیں ان اسپریچول لیڈرز کا احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے ولی سے جنگ کرے گا اس سے میں جنگ کروں گا۔ تو نیک علماء کی عزت کے بارے میں غلط باتیں کرنا اپنا دین ضائع کرنے کے برابر ہے۔ نیک علماء کی بشری غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر ان کو برا انسان ثابت کرنا یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ بھی اسپریچول ابیوز کی ایک شکل ہے کہ جیسے ہی ایک انسان نے داڑھی رکھی یا نقاب پہنا تو وہ آپ کے تیروں کی زد میں آ گیا۔ جب تک وہ ڈرامے دیکھتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک ٹائپ کا اسپریچول ابیوز ہے کہ کسی نے اگر اپنے دین کو ایڈہیئر کرنا شروع کیا، اپنے دین کو اپنانا شروع کیا ہے، تو آپ اس کے پیچھے لٹ لے کر نہیں پڑ جائیں، آپ مان لیں کہ وہ انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ان لیڈرز کی ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں ابیوزرز ہیں۔ یہ ابیوزرز ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں بتایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اسپریچول ابیوزر ہیں، اور سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قصہ سنا دیجئے اس شخص کا الذی آتیناہ آیاتنا، اس شخص کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا، فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، تو اس نے ان آیتوں سے منہ موڑ لیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور آخر کار اس شیطان نے اس کو کیا بنا دیا؟ گمراہ لوگوں میں سے ایک۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کی علم کے ذریعے اس کو بہت بلند مقام پر لے جاتے، لیکن اس شخص نے خود پستی کا رستہ اختیار کیا اور یہ گراوٹ کی طرف چلا گیا، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتا، اگر آپ اس پہ حملہ کریں تو بھی وہ ہانپتا ہے، اور اگر نہ حملہ کریں تو بھی وہ ہانپتا ہے، چھوڑ دیں تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ ان لوگوں کی طرح ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے قرآن میں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی پہلے جانا پھر اس کے بعد ان پہ عمل نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سوچیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی کتنی ہی بری مثال ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو شخص خود گمراہی کا رستہ اختیار کرے وہ ہی خسارے میں ہے۔ اب اسپریچول ابیوزرز وہ لوگ ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں صرف اس لیے کہ بھئی بہت لوگوں نے ڈونیشن دی، ان کو فلاں شخص کو بہت ڈونیشن ملتی ہے، میں بھی دین کا کام کروں گا، مجھے بھی ڈونیشن ملے گی، یہ سوچے بغیر کہ وہ کسی شخص کو نہیں دی جا رہی، وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقات ہیں، اور وہ ایک صحیح جگہ پہ خرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں پاورفل ہو جائیں، یہ مشہور ہو جائیں شہرت کے لیے۔ تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بتایا کہ قیامت کے دن شہید، قرآن کا قاری، عالم سب کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں اتنی محنت کی اس میں؟ تو شہید کہے گا کہ میں نے آپ کی خاطر کی، قرآن کا عالم کہے گا کہ میں نے آپ کی خاطر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے شہرت کی خاطر کیا۔ اب جاؤ اور جن لوگوں کی خاطر تم نے یہ نیک عمل کی ان سے اجر لے لو۔ تو جس وقت ہم سوشل میڈیا کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لائکس اور فالوورز کی ریس میں پھنسے ہوئے ہیں، جب ہمیں انسٹا پہ بھی اتنے فالوورز چاہیے، جب ہمیں فیس بک پہ بھی چاہیے، یوٹیوب پہ بھی چاہیے، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں اسپریچول ابیوزر تو نہیں ہوتے جا رہے، اور یہ بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے ان دونوں میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان جو تھا وہ سب سے پہلے سب سے زیادہ عبادت گزار جن تھا، اور پھر اس نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ شیطان ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے برے لوگوں کا رہنما بن گیا۔ اسپریچول ابیوزرز کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ کچھ علماء ہیں جو نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ علماء ہیں جو اللہ کی آیات کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر سورہ الہود میں فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، خود سے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی اور خود سے باتیں گھڑ کے بناتا ہے۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے تو گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبردار اللہ کی لعنت ہے اس طرح کے ظالموں پر۔
جو اللہ کی الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف آنے والے اللہ کے سیدھے رستے کو ٹیڑھا کر دیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر یہ آخرت پہ یقین رکھتے تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے لیے تھوڑے سے مال کے لیے اتنا بڑا ظلم نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے اسپریچول ابیوزرز وہ اسپریچول لیڈر ہیں جو اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہتی ہوں کہ ایسے مذہبی لوگ خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ قرآن ان کو کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ، ان کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ آپ ایک جینوئن اسکالر کے سامنے آپ بے نمازی کی حیثیت سے جائیں اور پھر نماز پڑھنے لگیں، وہ خوش ہوں گے، ان کا دل خوشی سے کھل جائے گا کیونکہ وہ اللہ کی خاطر آپ سے محبت کریں گے۔ لیکن جو اس طرح کے اسپریچول ابیوزرز ہیں، یہ جب لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین کی طرف آ رہے ہیں، انہیں تکلیف ہوگی، یہ کہیں گے یہ کیوں نمازی ہو گیا، اچھا خاصا مجھے اس پہ ایج تھا کہ میں جب چاہوں اس کی بےزتی کروں کہ تم بے نمازی، تم کافر، تم فاسق، یہ اس نے نماز کیوں پڑھنی شروع کر دی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مذہبی لوگ بظاہر مذہبی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے سامنے کسی نیکی میں آگے بڑھیں تو وہ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ آپ نماز نہ پڑھیں تو کوئی آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا، الٹا آپ سے پوچھتے ہیں کہ لپسٹک کا یہ شیڈ کون سا ہے، میں بھی خریدوں گی، بڑی اچھی سارا بات، سب اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ ان کے سامنے اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو قادیانی ہے، کوئی کہتا ہے یہ کیسے نماز پڑھی ہے، بھلا کوئی ایسے پڑھتا ہے؟ تو ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کیوں نماز کی طرف آ گئی ہیں، آپ نے کیوں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے کیوں پردہ شروع کر دیا، آپ کے اوپر ان کی جو افضلیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے آپ کو روکیں گے، لیکن آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے ان کی علامتیں نوٹ کر لینی ہے اور ان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب کر دیں گے، چاہے مشرک اس بات سے نفرت ہی کرے۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ بہت سارے مذہبی لیڈر، حبر اور راہب جو ہیں، یہ یہودی اور نصرانی مذہبی لیڈرز ہیں، ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو پریسٹ اور ربائز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام لے کر تم لوگوں کا یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ اسپریچول لیڈرز، لیکن یہ اللہ کے راستے سے ہی روکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں یکنزون الذھب والفضہ، یہ مال جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا یہ جو مال انہوں نے جمع کیا ہے اللہ کے راستے سے روک کر، یہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں کے اوپر نشان لگائے گا۔ آپ دیکھیں گے لوہے کے یا سونے اور چاندی کے سکے اگر آگ میں پگھلا کر کسی کے ماتھے یا پیشانی پہ لگائے جائیں تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تھے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، تو اب مزہ چکھو اس بات کا جو تم اپنے لیے جمع کر چکے ہو۔ تو مذہب کو پا لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی نعمت پا لینے کے بعد گمراہ ہو جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اب ہم ایک چیز آپ لوگوں سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کمپیریزن کیا ہے، تو کوئی اسپریچول لیڈر جو آپ کے دماغ میں آتا ہے، کوئی اسپریچول ابیوزر جو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں ہسٹری سے، اسلامک ہسٹری سے یا پرانی قوموں کی ہسٹری جو قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ کو کوئی لیڈر یاد آتا ہے جو اچھے رہنما تھے، روحانی رہنما جن کا ذکر قرآن میں ہے؟ صحابہ، اس کے ساتھ اور جو بڑی شخصیات ہیں، صحابہ کا ذکر بالکل قرآن مجید میں ہے، اور انبیاء، روحانی رہنما سب سے بڑے انبیاء ہوتے ہیں نا، تو انبیاء میں ہم آپ کو جیسے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام
سارے دین ان کو مانتے ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان سب ان کو مانتے ہیں، اسی لیے انہیں ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی ادیان یہ ہیں سماوی ادیان، انہیں ادیان ابراہیمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابراہمک ریلیجنز۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے اسپریچول لیڈر ہیں، 3 مذاہب کے اسپریچول لیڈر۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اسپریچول ابیوز سہا تھا، بھلا کہاں؟ اپنے والد سے۔ سب سے پہلے جو اسپریچول ابیوز انہوں نے دیکھا اپنے گھر کے اندر، ان کے والد جو تھے وہ بت بنا کر بیچتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اور اپنے والد کے بنائے ہوئے بت توڑے۔ تو انہوں نے اپنے خاندان کے بزنس کے اوپر سب سے پہلا وار کیا جب لا الہ الا اللہ کا۔ اب دیکھیں، خاندان کا بزنس آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، آپ کھا پی کے اس سے بڑے ہوئے ہیں، آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کا سہارا، آپ کی سپورٹ ہوتا ہے، آپ کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا کہ اپنے گھر کے ابیوزرز سے ان کی آزمائش کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے توحید پھیلائی، حالانکہ ان کی اپنی فیملی کا بزنس اس سے تباہ ہو رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں اسپریچول ابیوزر کی سب سے بڑی مثال بھی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، جنہوں نے اپنے ہی بیٹے کو کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں رجم کروں گا، I will stone you till death۔ اب یہ جو پتھر مار کر مارنے کی سزا تھی، یہ سابقہ شریعتوں میں بھی گمراہ اور فاسق لوگوں کے لیے تھی، تو انہوں نے ان کے لیے سزا بھی مذہبی تجویز کی۔ سچی بات کرنے پہ آپ کو مذہبی سزا مل رہی ہے۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو اگر آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام خود ایک پیغمبر ہیں، اور ان کے فادر بھی ایک پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام، اور ان کے ساتھ بھی اسپریچول ابیوز ان کی فیملی میں ہوا۔ کیسے؟ ان کے اپنے بھائی جو ایک نبی کے بیٹے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہبی فیملیز کے اندر اسپریچول ابیوز ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی کی فیملی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کر کے، اگر آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ اسپریچول لیڈر بن سکتے ہیں، آپ میں پوٹینشیل ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ میں پوٹینشیل ہے کہ آپ شیطان کے وہ فالوورز ہوں گے جن کا ذکر ہر کوئی کرے گا پھر، کیونکہ آپ ایک پرومیننٹ فیملی سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نعمت کو اپنا لینے سے مرتبہ کیسے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا لینے کے بعد بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونے سے مرتبہ کتنا نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم چاہتے تو اس علم کے ذریعے اسے بہت اوپر لے جاتے، لیکنہ اخلد الی الارض، اس نے خود چوز کیا اس گراوٹ اور اس پستی کو کہ علم کے بعد گمراہ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ایک بہت تنے ہوئے رستے پہ چل رہے ہیں، ان کا ایک غلط قدم انہیں کسی کھائی میں گرا سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فیملی کے اندر سے آپ کے خلاف بہت ساری مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں۔ اب وہ مصیبتیں اور آزمائشیں جو ہماری فیملیز کی طرف سے ہم پر آتی ہیں، یا پھر ہمارے ٹیچرز، ہمارے اسکالرز کی طرف سے آتی ہیں، کہ ایک بچہ جو چھوٹا سا ہے، ابھی 10-12 سال کا بچہ ہے، اس کے بارے میں سخت لفظ ہم کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ شیطان۔ مائیں خود اپنے بچے کو کہتی ہیں کہ یہ تو بڑا شیطان ہے۔ پھر شریر، شرارتی، ان سب میں شر ہے، اور یہ برے لفظ ہیں۔ ہم بچے کے لیے برے لفظ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو قطرہ قطرہ زہر پلا رہے ہیں، تم برے ہو، ہم اسے نیگیٹیوٹی فیڈ کر رہے ہیں۔ وہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایک ایک دن روزانہ قطرہ قطرہ ایبزارب کرتا ہے، اسی لیے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کی اپنی انر وائس بھی اسے یہ کہتی ہے کہ تم برے ہو۔ دنیا اسے کتنا بھی کہے کہ تم اچھے ہو، تم نے نیک کام کیا ہے، اس کی اندر کی آواز اسے کہتی ہے کہ نہیں، تم تو بہت برے ہو، تم تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے قطرہ قطرہ یہ پیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم چھوٹی سی بات پہ اسے گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ اب گستاخ کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ کوئی بھی انسان گستاخ تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ برے الفاظ استعمال کرے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، یا مقدس جگہوں یا مقدس تعلیمات کے بارے میں۔ اگر کسی بچے نے ایسا نہیں کیا اور اس کی والدہ یا اس کے ٹیچر کوئی بھی اسے گستاخ کہہ رہا ہے، تو اس کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ گستاخ کی ایک ڈیفینیشن ہے، اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو وہ گستاخ نہیں ہے۔ گستاخ عموماً کیوں کہہ دیتے ہیں ماں باپ یا ٹیچرز؟
اس لیے کہ بچے نے سوال کیا. بچے سوال کرتے ہیں تو وہ گستاخی کے لیے نہیں کرتے. جیسے ہم نے پہلے کہا قرآن بھی سوالوں کے جواب دیتا ہے. بچے جب سوال کرتے ہیں وہ کیوروسٹی میں کرتے ہیں, تجسس میں کرتے ہیں, وہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں اور وہ اس کو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو نیگیٹو مائنڈز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے علم کو چیلنج کر رہا ہے, بہت سوال پوچھتا ہے یہ, کیونکہ ماں یہ ماننا نہیں چاہتی کہ میرے پاس علم نہیں ہے, تمہارے سوالوں کے جواب میں نہیں دے سکتی. تو اگر آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھے یا آپ کے بچہ آپ سے پوچھے تو آپ اسے یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میں نے ایسے سوچا ہی نہیں تھا, اچھا میں کسی کتاب سے دیکھ کے تمہیں بتا دوں گی, اچھا میں فلاں عالم ہے میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گی. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بچی نے حجامہ کے بارے میں کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ حجامہ ساری بیماریوں کا علاج ہو. تو اس کی مدر اس سے کہنے لگی کہ میں تو مومن ہوں, میں تو حجامہ پہ یقین کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حجامہ کراؤ, تم نے جو کرنا ہے کرو. اب وہ بچی 10-12 سال کی, آپ اسے یہ کہہ رہی ہیں میں تو مومن اور تم مومن نہیں ہو, تو وہ کیا سوچے گی. اتفاق سے تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آنٹی آ کر وہاں پہ بیٹھی اور وہ بڑی ڈری ہوئی تھیں حجامہ سے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا حجامہ کے بارے میں, تو میں نے کہا کہ آنٹی یہ سیریسلی آپ کی صرف شوگر یا اس طرح کی چیزوں کو یہ ہیل نہیں کرے گی فوراً, یہ کوئی دوائی نہیں ہے جو آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہو جائے اور سب, لیکن یہ ڈی ٹاکس کرنے کا ایک طریقہ ہے, یہ آپ کے جسم سے زہریلے مادے نکال دے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پرانے بیماریاں ان کی سیویرٹی میں کمی ہو جائے, اس کی شدت میں کمی ہو جائے. تو وہ آنٹی جو تھیں وہ تو کنونس ہوئی, وہ بچی بھی مجھے غور سے دیکھنے لگی. تو اس نے پھر مجھے دور سے ہی سوال پوچھا, اس نے کہا کہ کین آئی آسک یو اے کویسچن. تو میں نے کہا جی پوچھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ صرف حجامہ ہی ڈی ٹاکس کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے, ہر مہینے کے 3 روزے, وہ بھی ڈی ٹاکس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے بنائے ہیں, ہم جو پانی پیتے ہیں وہ بھی ڈی ٹاکس کر دیتا ہے. تو اس بچی وہ کنونس ہو گئی. اب ماں یہ کہہ سکتی تھی کہ بیٹا میں یہ کسی سے پوچھ کے بتاؤں گی. وہی بچی جس کو 15 منٹ پہلے گستاخی کا ایوارڈ مل چکا تھا, وہ بچی جو تھی کنونس ہو چکی تھی اور اس نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے کر سکتی ہوں حجامہ, ڈی ٹاکس کے لیے. تو ایک بچہ خون بہنے سے ڈرتا ہے, یہ اس کی ایک نارمل بات ہے, اور اس نے کیوروسٹی میں سوال پوچھا ہے. اسی طریقے سے ہم جب بچوں کو نافرمان کہتے ہیں, نافرمانی کا مطلب اسکالرز نے کلیئرلی لکھا ہے, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کو نافرمان کہا ہے اپنے والدین کا یا ٹیچرز کا, تو نافرمانی کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ نافرمانی تب ہوتی ہے جب بچہ کوئی ایسی چیز کرنے سے انکار کرے جو والدین کو نقصان پہنچائے اس کا انکار. مثال کے طور پر وہ والدہ کی خدمت سے انکار کر دے, والدہ کی جائز باتوں سے انکار کر دے, یا استاد کی جائز بات ماننے سے انکار کر دے. استاد کہہ رہا ہے کہ ہم سب یہاں گول دائرے میں بیٹھ کر اس ٹائم یہ ایکٹیویٹی کریں گے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو چیئر پہ بیٹھ کے کرنی ہے, تو باقی کلاس کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے, وہ نافرمانی ہے. لیکن اگر بچہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو ماں باپ یا استاد یا اسپریچول لیڈر کی مرضی کے خلاف تو ہے لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا رہی, تو وہ نافرمان نہیں ہے. مثلا والدین کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسلامک اسٹڈیز ہی پڑھنی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, تو والدین کو یہاں سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ والدین کے کسی بھی مفاد کے خلاف نہیں جا رہا, وہ صرف اپنی مرضی سے ایک سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے. اگر وہ اسے اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بھی اچھے مسلمان ہوتے ہیں. اچھا مسلمان ہونے کے لیے اسلامک اسٹڈیز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے نافرمان بچہ تب نہیں ہے جب وہ کہے کہ میں نے حفظ نہیں کرنا, وہ حفظ اسے مشکل لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو والدین کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اگر والدہ کو بہت شوق ہے حفظ کرنے کا تو اسے خود کرنا چاہیے. مائیں اپنے خوابوں کا سارا بوجھ بچوں کے ناتواں کندھوں پہ کیوں ڈالنا چاہتی ہیں؟ آپ کو بہت شوق ہے نا آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہو, آپ خود حفظ شروع کر دیں. جو مارننگ شو بیٹھ کر دیکھتی ہیں اس کی جگہ آپ خود حفظ شروع کر دیں. جو ڈرامہ کے ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو گستاخ کا لیبل نہیں لگائیں. اسی طریقے سے بچوں کو آوارہ کہہ دینا, آوارہ کی ایک پوری ڈیفینیشن ہے. آوارہ وہ انسان ہوتا ہے جس کا کیریکٹر خراب ہو, جو خدا نخواستہ کسی بھی اخلاقی انحراف کا شکار ہو, جس کے آنے جانے کا ٹائم والدین کو نہ پتہ ہو, جو راتوں کو دیر سے گھر آئے یا پتہ ہی نہ چلے کدھر چلا گیا ہے, اس کو آپ آوارگی کہیں گے. اور اس صورت میں بھی اگر وہ بچہ ابھی ٹین ایج میں, اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے گھر کی فضا اتنی ٹاکسک ہے کہ وہ گھر میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہو گھر آنے سے اس وجہ سے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بچہ جس پہ آوارہ کا لیبل لگایا گیا ہے وہ واقعی آوارہ ہے. اس کے پیچھے ڈیپ کازز ہوتے ہیں, ریزنز ہوتے ہیں, ہم اس کو دیکھے بغیر
کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آوارہ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچی نے گھر میں وہ فیشن کرنا چاہتی ہے، وہ تھوڑے اچھے کپڑے پہننا چاہتی ہے، اس نے لپسٹک لگا لی ہے یا بال کھلے چھوڑ لیے ہیں یا اپنی پسند کی کریم خرید لی ہے، تو مدر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو آوارہ ہو گئی ہے، اس کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ بچے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے خود کپڑے بھی نہیں بدلتی تو وہ بچوں کے اوپر الٹ پڑتی ہے۔ ان کی تو ابھی زندگی شروع ہوئی ہے، وہ ٹین ایج میں، ان کو اپنے آپ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ ایسی بچی کو آوارہ نہیں کہہ سکتے جو گھر سے باہر جاتے ہوئے پورا پردہ کرتی ہے لیکن گھر میں اچھے سے بن سنور کے رہتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ ہاں، اسراف نہ کریں، اسے بتائیں کہ اسراف نہیں کرنا، اپنا بہت زیادہ ٹائم ان کاموں میں نہیں لگانا، ایک حد تک، مناسب حد تک بننا سنورنا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ اسپریچول ابیوز کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں مارنے کی اتنی آزادی ہے کہ ہم جہاں پر ماریں گے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے پچھلے سیشن میں ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ والدین اور استاد جہاں مارے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو ایسا اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ والدین کو مارنا منع ہے بچوں کو، وہ صرف نماز کے لیے انہیں مار سکتے ہیں، اور استاد کو بھی مارنا منع ہے۔ مارے بغیر پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ظلم اور تشدد کی یہ حالت ہے کہ میرے والد جو تھے انہوں نے ایک بچہ جس کو حفظ کرنے کے لیے اس کے والدین مجبور کر رہے تھے، اور وہ مدرسے کے برے ماحول کی وجہ سے جہاں پر اس پہ ظلم ہوتا تھا، وہ گھر آ جاتا تھا اور کہتا تھا میں نے حفظ نہیں کرنا، اس کے والدین نے اسے درخت سے باندھ دیا۔ تو میرے والد اسکالر تھے، وہ اتفاق سے وہاں سے گزرے تو اس بچے کو وہاں باندھے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، 3 دن 3 راتوں سے وہ اپنے گھر کے صحن میں درخت سے بندھا ہوا تھا، اور گھر والے اسے کھانا نہیں دے رہے تھے۔ تو میرے والد وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اس کو کھولو۔ انہوں نے فٹافٹ اس کو کھلوایا اور والدین سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ حفظ نہیں کرتا، یہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ حفظ نہیں کرے گا، اس کا دل نہیں ہے، اسے اسکول جانے دے۔ تو یہ ایک حد ہے جو ہم اسپریچول ابیوز کی پار کر دیتے ہیں، جب بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈنڈوں سے حفظ کرائیں، جبکہ حفظ فرض نہیں ہے، بچوں پہ فرض نہیں ہے، ماں باپ کو شوق ہے تو وہ خود کریں۔ اسی طریقے سے بچوں کو پہلا تعارف خدا اور دین کا یہ کرانا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ مجھے بچپن میں کسی نے یہ جملہ کہا تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں 7 سال کی تھی، ابھی 6 سال کی تھی، تو میں نے کہا کہ ابو تو جو باتیں ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو یہ مجھے کسی نے کیا کہہ دیا کہ مجھے اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ میں بڑے سارا دن اپنے آپ کو غور سے دیکھتی رہی کہ میں اتنی بری ہوں کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، انہیں مجھ پہ ترس بھی نہیں آئے گا۔ پھر رات میں جب ابو آئے تو میں اپنے سوال ان کے لیے بچا کے رکھتی تھی، کیونکہ وہی میرے سوالوں کے جواب اچھے سے دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو بچی ہیں اور بچوں کا تو حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے ایک عالم کے اسلام میں اور عام لوگوں کے اسلام میں۔ اسی طریقے سے بچوں کو جن، بھوت اور چڑیلوں سے ڈرانا، ہر ماں بچے کو یہ بتاتی ہے، یا بڑے بہن بھائی بچے کو بتاتے ہیں واش روم میں جن ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اگر آپ دعا پڑھ کر جائیں تو وہ جن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور وہ صرف دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے پہ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جن ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں بڑی بڑی لڑکیاں، سب کو یہی لگتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا ہوا ہے، ماؤں کو بھی لگتا ہے کہ میری بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور بچیوں کو بھی لگتا ہے مجھ پہ جادو ہوا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخری پڑھ کر سو جائیں تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ نہیں کوئی بتائے گا۔ صرف نیگیٹو ایسپیکٹ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، اس سے بچوں کے اندر خوف ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ بچیاں ہر کام سے رک جاتی ہیں، وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتی، وہ کھیل نہیں سکتی، وہ تفریح کے لیے نہیں جا سکتی، تو پھر وہ کیا کریں؟ آخر میں وہ کیا کریں گی؟ وہ ڈرامے دیکھیں گی اور پھر غلطیاں کریں گی۔ ان کے لیے کوئی پازیٹیو تفریح ہم نے نہیں رہنے دی، صرف دین کے نام پہ۔ اسی طرح بیٹی کو یہ کہنا تم بیٹا ہو، اور پھر سارے گھر کا ذمہ اس پہ ڈال دینا، وہ اب بیٹے کی طرح کما کر دے گی اور وہ 40 سال کی ہو جائے گی گھر بیٹھے، اس کی شخصیت دبا کے رکھ دینا۔ ماں باپ کے جھگڑے کے اندر بچوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھوانا کہ تم ماں سے ملے یا نہیں۔ تو کچھ بچوں نے مجھے آ کر کہا کہ ہمارے ابا ہم سے قرآن پہ ہاتھ اٹھوا کر رکھتے تھے، ہم ماں سے بھی مل آتے تھے اور قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول دیتے تھے کہ ہاں ہم نہیں ملے، تو ابا مطمئن ہو جاتے تھے۔ تو ساری عمر قرآن کی جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اب معافی مل جائے گی؟ میں نے کہا ضرور مل جائے گی، کیونکہ آپ جو ہیں آپ تو مجبور تھے، ماں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ مجبور تھے، باپ پہ کھانا دینا بند کر دیتا۔ تو اب یہ سب بچے جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ان میں سے کچھ واقعات ہمارے ساتھ ہوئے، کچھ آپ کے ساتھ ہوئے،
ہم سروائیو کر گئے، ہم زندہ رہ گئے، ایسے معاشرے میں بھی ہم زندہ ہیں، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. ہم جو ہے بنجر زمین کے اندر اگانے والے پھول ہیں. تو ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم سروائیورز ہیں، ہم وکٹم نہیں ہیں، ہم زندہ رہے. اور اب ہم نے واریئرز بننا ہے، ہم نے سپاہی بننا ہے، اسپرچول واریئرز بننا ہے. اور ہم نے چائلڈ اسپرچول ابیوز سے بچ کر نکلنے کے بعد اب دوسروں کو بچانا ہے. اور انسان سب سے بڑا اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، اس کے بعد وہ معاشرے کے کمزوروں کے لیے کھڑا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی قوم اس وقت تک عزت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے. تو ہمارے کمزور کون ہیں؟ بچے، اور ہمیں ان کے لیے اچھا سلوک کرنا ہے. سب سے پہلے چیز جو واریئر کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس کے پاس نالج ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ اسپرچول ابیوز تب ہوا جب آپ کے پاس ریلیجن کا سفیشینٹ نالج نہیں تھا ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے. تو آپ کو کسی نے گستاخ کہہ دیا، کسی نے آوارہ کہہ دیا. مجھے یاد ہے کہ میری گھر میں میرے فادر تھے تو میں اکثر بچ جاتی تھی، میرے دل پہ اتنے زیادہ بڑے زخم نہیں لگتے تھے کیونکہ میرے فادر مجھے فوراً صحیح بات سمجھا دیتے تھے. میں نے ایک بار اپنے گھر میں اپنے کچھ ہم عمر بڑوں سے یہ پوچھا کہ وضو طہارت کا ایک مسئلہ پوچھا کہ اس میں مجھے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تم بے حیا ہو، بے شرم. تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ میں بے شرم ہوں، اور میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. 13-14 سال کی بچی کو کوئی بے شرم کہہ دے جبکہ وہ پردہ بھی کرتی ہو. میں نے 13 سال کی عمر میں شروع کر دیا تھا. تو میں اپنے والد کے پاس گئی شام میں، اور میں نے ان سے کہا کہ طہارت کے مسائل پوچھنا، نماز کے بارے میں پوچھنا یہ بے حیائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے فلاں کتاب سے بات سمجھ نہیں آئی، اس میں اتنے سارے اقوال تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کرنا کیا ہے، واٹ ٹو ڈو. انہوں نے کہا وہ اسکالرس کی کتاب ہے، میں تمہیں ایک سمپل کتاب دیتا ہوں، تم یہ پڑھو اور تم اس میں سے چیزیں دیکھ لیا کرو. اس کے بعد مجھے یعنی میرے ارد گرد فیمیلز نہیں تھیں ایسی جو مجھے رہنمائی دے سکتی، تو مجھے میرے فادر نے ایک کتاب دے دی جو میری رہنمائی کر سکے. تو نالج ہمیشہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے اوپر ہونے والا ابیوز روک سکتے ہیں. نالج کی وجہ سے آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں، اور نالج کی وجہ سے آپ اپنا خیال بھی رکھ سکتے ہیں. اس وقت جب آپ کو کوئی نہیں بتا رہا کہ آپ کی نماز ویلڈ ہے یا نہیں ہے، آپ کتاب پڑھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں. اسی وجہ سے میرے فادر نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بھی فتویٰ دینا مت چھوڑنا. اور میں آج بھی، مجھے سوشل میڈیا پہ کوئی فضول سا سوال بھی بھیجے جو گوگل میں سرچ کر کے خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں وہ، میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. بہت حوالے نہیں دیتی، لیکن میں ان کو فٹافٹ جواب دے دیتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کے ساتھ میں وہ سلوک کروں جو میرے ساتھ ہوا تھا کہ ریلیجن کے بارے میں ایک سوال پوچھا اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر لوگ ریلیجن کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو تو خوشی سے آگے بڑھنا ہے. آپ کو کہنا ہے کہ ماشاءاللہ کسی نے نماز کے بارے میں پوچھا ہے، تو آپ نے تو ان کی فوراً مدد کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو نالج چاہیے، سب سے پہلی چیز. دوسری بات پریکٹس. آپ جتنا اپنے علم کے اوپر عمل کریں گی اتنا زیادہ آپ اپنے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایک سپورٹ بنیں گی. اور ہم میں سے سب وہ لڑکیاں جنہوں نے حجاب کیا، جنہوں نے حجاب کے چیلنجز کو فیس کیا، اپنی پروفیشنل لائف کو بھی سنبھالا، اپنی ایجوکیشن کو سنبھالا، گھر سے باہر نکلنے کے آداب کا خیال رکھا، ہم یقیناً رول ماڈلز ہیں اگلی جنریشن کی بچیوں کے لیے. اور ہم سے بڑی نسل میں جو خواتین جنہوں نے ہر چیز کو ایک ڈیسنٹ وے میں کیا، انہوں نے ہمارے لیے رستہ بنایا. تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے رستہ بناتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس رستے پر چل کر مزید آگے بہتر بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر بہت زیادہ کرنا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ نے نماز اور صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسپرچول لیڈر تھے، لیکن ان کے خلاف اسپرچول ابیوز ہوا تھا. تو آپ کو بھی جب کہ آپ پردہ کرتی ہیں لوگ آوارہ کہیں گے، آپ کو بھی جب کہ آپ نماز پڑھتی ہیں، دین کا درس دیتی ہیں، لوگ آپ کو گمراہ کہیں گے. تو وہاں پر آپ نے وہ پیشنس دکھانا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے دکھایا، جو تھے تو ایک پیغمبر کے بیٹے، لیکن انہوں نے دین کو غلط استعمال کیا، وہ حسد میں پڑ گئے. تو ہم نے حسد سے بچنا ہے، اس پہ بھی صبر کرنا ہے. ہم نے دوسرے لوگوں کے دین میں آنے پر تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس پہ بھی ہم نے صبر کرنا ہے. ہم نے فراخ دلی سے لوگوں کو بلانا ہے، اور ہم نے اس رستے میں آنے والی تکلیفوں پہ بھی صبر کرنا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نماز کی مدد سے ضرور ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا ایک سوشل سرکل پازیٹیو لوگوں کا ہونا چاہیے جو ہماری سپورٹ کریں.
اگر میں نماز کے بارے میں نیگیٹو جواب ملنے پر وہیں بیٹھ جاتی اور کہتی اچھا پھر میں نماز ہی نہیں پڑھتی، تو میں گناہ گار ہوتی، کیونکہ میں نے ابیوز کو اسی طرح قبول کر لیا اور بیٹھ گئی بس اسی نیگیٹو سرکل میں۔ میں نے جا کر پازیٹیو انسان سے پوچھا کہ میں نماز کے بارے میں یہ کیا کروں، تو انہوں نے مجھے بک بتا دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لوگوں سے ملاتا جائے گا، خود ہی آپ کی زندگی سے رفتہ رفتہ ابیوزو لوگ خارج ہوتے جائیں گے اور اچھے لوگ آتے جائیں گے جو آپ کے سپورٹیو ہوں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل بدل دے جنہوں نے آپ پہ کبھی ابیوز کیا، اور بعد میں وہ بھی آپ کے سپورٹ بن جائیں۔ تو کسی بھی چیز سے مایوس نہیں ہونا، لیکن یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے اور یہ ہمیشہ چلے گی آخری سانس تک۔ اس کے بعد ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نالج جو ہے اور پریکٹس اس کی، وہ صرف ہم پر کوئی ایک فرض ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، بلکہ یہ ہماری ہیلنگ کا سب سے بڑا حصہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شفا ہے، سینوں کے اندر جو بیماریاں ان کی شفا، اور سینوں کی ایک بیماری غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، تو قرآن اس کی بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ النحل میں کہتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن روح القدس جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، اور یہ سچا قرآن ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ 3 کام کرتا ہے، مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، ان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اور ان کو بشارتیں بھی دیتا ہے۔ تو وہ سب لوگ جن کے دل میں کسی نہ کسی چیز کا غم ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور ان کا سارا غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر قرآن اور دین کے علم کی وجہ سے رکھ دی ہے۔ اب ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ابیوز کرتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے اگر ہمارے معاشرے میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، معاشرے میں ابیوز کو ابیوز ہی نہیں سمجھا جاتا۔ سب سے پہلے والدین اور اساتذہ کو مارنے کی کھلی آزادی ہے، اتنے ظالم اساتذہ ہیں یونیورسٹی لیول پر، 18-19 سال کی بچیاں، لیکن ٹیچر جو ہے وہ موٹی سی کتاب اٹھا کر بچی کے سر میں مار دیتی ہے۔ یہ حد ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابیوز تو کوئی بری چیز ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے کبھی گھریلو ملازمہ کو استری سے جلانے کے واقعات پیش آتے ہیں، اور کبھی موٹر وے کے اوپر ایک بچوں کی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے ریپ ہونے کے واقعات آتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ظلم کا معاشرہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ابیوزرز کی نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بہت شدید تکلیف میں ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ایک گلیڈ ٹائڈنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، جس شخص نے کوئی ظلم کیا ہو اپنے بھائی کے اوپر، اس کی عزت یا اس کی کسی اور چیز کے معاملے میں، آج وہ اس ظلم سے نجات حاصل کر لے، معذرت کر لے، کوئی کفارہ دے دے، اپنے ساتھی کو خوش کر لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن سے پہلے جس دن وہ نہ کوئی دینار دے سکے گا نہ وہ درہم دے سکے گا۔ اور جو ظلم کیا ہوگا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اس کے اگر کوئی نیک عمل ہوں گے تو اس ظلم کے برابر نیک عمل اس سے لے لیے جائیں گے اور وہ اس بندے کو دے دیا جائیں گے جس پہ اس نے ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اگر اس کی کوئی نیکیاں بھی نہ بچی ہوں تو پھر اس کے مظلوم کے گناہ اس سے لے لیے جائیں گے اور ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، ان گناہوں کے بوجھ سمیت اسے گھسیٹ کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ہمیں قیامت کے دن تک صبر کرنے پہ ابھارتی ہے۔ اس طرح کی ساری احادیث ہمیں یہ بشارت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ جب بھی اگر آپ نے کبھی کسی بھی ظلم کو ختم کرنا ہو تو اپنے معاشرے میں پہلے وہ ظلم ختم کریں جو آپ دوسروں پہ کرتے ہیں۔ جس دن مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے شوہر ان کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس دن شوہر اپنی بیویوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، اس دن حکمران شوہروں کے حق میں ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو زیادہ ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ علماء نے ذکر کی ہے کہ آپ نے اگر اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے بڑوں کے دل نرم کر دے گا اور وہ آپ پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔
لیکن اگر آپ اپنے کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا ظالم ضرور مسلط کرے گا، جو آپ سے دنیا میں ہی بدلے لے لے گا، اور آخرت میں تو پھر یہ بدلہ ہے ہی۔ اسپریچول ابیوز کی ایک جو شدید قسم ہے وہ ہے میڈیا اور میس میڈیا کے مختلف ذرائع، جس سے آپ کو اپنے دین کے متعلق غلط معلومات ملتی ہیں، یا پھر آپ کو اپنے دین سے بے خبر رکھا جاتا ہے۔ دین سے بے خبر رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو عید کے شوز میں ناچ گانا تو دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ عید کیسے منانی ہے مسلمانوں کی طرح، اور پھر آپ کے اوپر غیر مذہبی تہوار ٹھونسے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کو اس چیز سے بھی بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ یہ جو الٹرنیٹیو پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں، اس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہماری نیکسٹ اسپیکر ہیں، ان کا چینل ہے ہمارے بچے، جس پہ بہت اچھے لیکچرز اور شوز موجود ہیں جن کو آپ سن سکتے ہیں، جن کے ذریعے آپ اپنی شخصیت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے غموں سے لڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد برینی بنچ کا چینل موجود ہے یوٹیوب پر، جس کے زیر اہتمام یہ والے سیشنز ہو رہے ہیں یہاں پر اس وقت، تو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہ الٹرنیٹیو میڈیا بنانا بھی اسپریچول وارئرس کا ایک کام ہے۔ جس وقت لوگ فسق و فجور والا میڈیا پھیلا رہے ہیں اور ملینز آف ویوز آ رہے ہیں ڈراما کے، فلموں کے، گانوں کے، اس وقت آپ میں سے چند لوگ، جو 4 یا 5 لوگ ہیں، 10 یا 15 لوگ ہیں، اور وہ کوئی اچھی سی ریکارڈنگ کر کے کسی جگہ تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہاں سے اس کو چند ہزار لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی کسی کوشش کو حقیر مت سمجھے، کسی چیز کو معمولی نہ سمجھے۔ ہم نے ابھی کہا کہ ہمیں پیشنس بھی چاہیے، تو الٹرنیٹیو میڈیا کریٹ کرتے ہوئے یا ہمارے الٹرنیٹیو انفارمیشن کریٹ کرتے ہوئے، کنٹینٹ بناتے ہوئے، آپ کے راستے میں مشکلات آئیں گی۔ آپ کو فری کام کرنا ہوگا، آپ کو کئی گھنٹے کام کرنا ہوگا، کیونکہ آپ ہی کو ایڈیٹر بننا ہے، آپ ہی اسپیکر ہیں، آپ ہی آرگنائزر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس پیشنس کا آپ کو بہت زیادہ اجر دینے والا ہے، اور یہی ایک مومن کی، اسپریچول وارئر کی ایک اصل جد و جہد ہے کہ اسٹے اسٹرانگ ٹل لاسٹ بریتھ۔ زندگی کسی بھی وقت ختم ہونے والی ہے، اور ہمیں تب تک اسٹرانگ رہنا ہے، اور ہماری اسٹرینتھ کی وجہ سے اور لوگ اسٹرینتھ حاصل کریں گے۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی اسٹرینتھ دیکھ کر میں نے سیکھا کہ میں تو بہت جلدی ہار جاتی ہوں، میرا تو بہت تھوڑا حوصلہ، اور میرا حوصلہ انہوں نے بڑھایا۔ کل کو آپ کے یہ نیک کام دیکھ کر کچھ اور لوگوں کا حوصلہ بنے گا، اور اللہ کرے گا کہ ہمارے پاس بھی میس میڈیا کے اتنے بڑے پلیٹ فارمز ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات درست طریقے سے پہنچا سکیں گے، ابیوز کی ڈارکنیس کو ختم کر سکیں گے، اور سب لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے دین کا نور پہنچا سکیں گے۔ اس کے ساتھ میں اپنی آج کے سیشن کو ختم کرتی ہوں۔ آپ سب کا بےحد شکریہ کہ آپ نے اس کو بہت صبر سے سنا۔ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کے اوپر جتنی بات کریں کم ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مین چیزیں بتا دی جائیں جس سے ہر ایک انسان گزرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہوں کہ ان کی زندگی میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو لوگ آپ کے سامنے بہت اسٹرانگ لگتے ہیں، جو لوگ آپ کے سامنے دین کے بہت بڑے کام کر رہے ہیں، اگر کبھی آپ کو معلوم ہو کہ وہ کس طرح کی آزمائشوں سے گزر کے آئے ہیں، وہ کس طرح کے اسپریچول ابیوز سے لڑ کر آئے ہیں اور ابھی تک لڑ بھی رہے ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان اسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ یہ ہمارے عہد کی آزمائش ہے۔ ہم ظلم کے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم ظلم کے معاشرے میں جی رہے ہیں، لیکن ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اس ظلم کو مٹانے میں اپنا حصہ ڈال چکے ہوں۔ اسٹے اسٹرانگ، وجزاکم اللہ خیر۔